اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب جوگی آ گیا ہیر کے گھر تو جو ہیر کی سہیلیاں تھیں وہ کیا کہتی ہیں، پھر بادشاہ لکھتے ہیں کڑیاں آکھیا آن کے ہیر تائیں انی ووٹیے اج ودائی ہی نہیں ملی آپ یاد پیاسیاں نو ہدے جوگیاں دے وچ آئی ہے نہیں تتو دوست کہہ دی آنچ دور ہوئی رب وچ بہشت دے پائی ہے نہیں جوڑی رب نے میل کے تاری ہے تو جوڑی رب نے میل کے تاری ہے تو موتی لال دے نال پرائی ہے نہیں وار شاہ کے ہیر دی سس تائیں اج رب نے چوڑ کرائی ہے نہیں۔ لڑکیوں نے آن کر ہیر سے کہا غریب دلہن آج تجھے بڑا بڑھاوا مل گیا ہے، یہ جوگی کے زیر سایہ آ جانے کا اعجاز ہے، آج پیاسوں کو آب یاد مل گیا ہے، خدا نے دوزخ کی آگ تجھ سے دور کر کے بہشت میں داخل کر دیا ہے۔ خدا نے موتی لال کے ساتھ پرو کر جوڑی ملا دی ہے، وارث شاہ ہیر کی ساس سے کہو کہ آج خدا نے تجھے برباد کر دیا ہے۔ جوگی آ کے ہدایت دیتا ہے سب کو، جوگی آکھیا پھرے نہ مرد عورت پوے کسے دا نہ پرچھاواں نہ انہوں۔ جوگی آ کے ان کو کیا کہتا ہے، جوگی آکھیا پھرے نہ مرد عورت پوے کسے دا نہ پرچھاواں وہ کرم بیٹھ نو ویکلا جتن گوچھے کوئی نہیں جے چھنج پواونا وہ کن سن وچ بوٹڑی آن پائیو نہیں دمتے شور کراونا وہ ایکو آدمی آونا ملے ساتھے اوکا سپدا روگ گواونا وہ کواری کڑی دا رکھ وچ پیر پائیے نہیں ہور کسے ایتھے آمنا وہ سپ نس جائے چھل مار جائے کھرا اوکھڑا چلا کمامنا وہ لکھیا ست سے وار قرآن اندر چھڑ نہیں نماز پچھتامنا وہ ورشاہ نہ کوئی تے بندگی کر وط نہیں جہان تے آونا وہ۔ یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وارث شاہ کے آخری بند جو ہے وہ سارے قصے کا نچوڑ ہوتے ہیں، سارے بند کا نچوڑ ہوتے ہیں، جو جوگی کہہ رہا ہوتا ہے اس کے آخر میں وہ اپنی بات کر جاتے ہیں۔ جوگی نے کہا یہاں کوئی مرد عورت ادھر ادھر نہ پھرے اور کسی کی پرچھائیاں تک نہ پڑے، میں تنہا ایک گوشے میں بیٹھ کر جتن کروں گا، تم یہاں دنگل جیسی بھیڑ اکٹھی نہ کر لینا۔ اگر کوئی ضروری بات ہو تو چپکے سے دلہن کے کان میں کہہ دینا، زیادہ شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس اس کے ہمراہ صرف ایک آدمی آئے، شام کا روگ گنوانا بہت مشکل ہے، شام کا روگ گنوانا بہت مشکل ہے، اس محفوظ مقام میں صرف ایک کنواری لڑکی قدم رکھ سکتی ہے، کسی اور کا یہاں آنا منع ہے، سانپ بھاگ بھی سکتا ہے اور چلاوا بھی بن سکتا ہے، چلا کشی نہایت مشکل کام ہے، اور قرآن مجید میں 700 بار لکھا ہے کہ نماز ترک نہ کرنا ورنہ پشیمانی ہوگی۔ وارث شاہ نیکی اور بندگی کر، اس جہان میں دوبارہ آنا نصیب نہیں ہوگا۔ ہیر کا سیتی اور جوگی کے سپرد ہونا۔ سیتی کڑی نو سد کے سونپیو نے منجا وچ ایوان دے پائی کے تے پنڈو باہر ڈوما دا کوٹھڑا سی اتھے دتی نے تھاؤں بنائی کے تے جوگی پلنگ دے پاس بہایو نے آپ بیٹھا ہے شگن منائی کے تے ناڈو شاہ بڑیا مست ہو عاشق معشوق نو پاس بہائی کے تے کھڑے آپ جا گری بے فکر ستے تم آباز دے ہاتھ پڑھائی کے تھے خہ سر گت کے پٹنا ہے جنہ ویایوں دڑی گندائی کے تھے وارشاہ ہن تنا دے وین کرنے جنہ ویایوں گھوڑیاں گائی کے تھے
لکھتے ہیں کہ انہوں نے لڑکی ہیر کو بلا کر سیتی کے سپرد کر دیا اور اس کی چارپائی ایوان میں ڈال دی۔ گاؤں سے باہر ڈوموں کی ایک کوٹھڑی تھی جہاں انہیں جگہ بنا کر دے دی گئی۔ جوگی کو پلنگ کے پاس بٹھا دیا گیا اور وہ شگر بناتے ہوئے آن بیٹھا۔ عاشق ناڈو شاہ کی طرح مست ہو کر معشوق کے پاس بیٹھ گیا۔ باز کے ہاتھ میں تمہ دے کر کھیڑے بے فکر ہو کر گھر جا کر سو گئے۔ اونی ان کے ہاتھ بندوا کر چٹکیاں بجاتے ہوئے سر پر کھڑی چیخ رہی تھی، کل جو تیرے بال گندوا کر تجھے بیاہ کر لائے تھے آج وہ سر میں راکھ ڈال کر ماتم کریں گے۔ جو گوڑیاں گا کر تجھے بیاہ کر لائے تھے وارث شاہ آج وہ بین کریں گے۔ ابھی کیا ہوتا ہے کہ پرشا لکھتے ہیں ادھی رات رانجے پیر یاد کیتے ترا خضر دا ہاتھ لے بولے آئی، شکر گنج والے رومال چومے مندرا لال شہباز دا دھولے آئی، خنجر کٹ مخدوم جہانی دا وچو روح رنجیڈے دا ڈولے آئی، کھوڑی سید جلال بخاریے دی وچ مشک تے عطر دے جھولے آئی، پیر بہاول دین ذکریے دمک دتی کند ڈائی کے کند تو کھولے آئی، جا بیٹھا ہے کاس نو اٹھ جٹا سوئے نہیں تیرا آرا کھولے آئی، وارشتہ پچھتا سے بندگی نو اسرائیل جو دوڑ چڑھ بولے آئی۔ آدھی رات کے وقت رانجے نے پیروں کو یاد کیا اور خضر کا ترا ہاتھ میں لے کر باتیں کرنے لگا۔ اس نے شکر گنج کا رومال چوما اور لال شہباز کا مندرا ہاتھ میں لے کر تولنے لگا۔ اس نے مخدوم جہانیے کا خنجر نکالا لیکن اس کا دل کانپنے لگا۔ اس نے سید جلال بخاری کی چھڑی نکالی جو مشک اور عطر میں دھلی ہوئی تھی۔ پیر بہول دین ذکریہ میں دھکا دیا تو دیوار گر گئی اور اس میں ایک راستہ بن گیا۔ پیروں نے کہا کہ اے جاٹ تو یہاں کیوں بیٹھا ہے، جا تیرا راستہ کھول دیا گیا ہے۔ وارث شاہ جب اسرائیل گردن پر سوار ہوا تو بندگی نہ کرنے کا کف افسوس ملے گا۔ یہ رانجے کو پہلے بھی 5 پیروں نے مدد کی تھی، امداد کی تھی جب وہ اپنی منزل پر نکلا تھا، جب وہ جوگی بنا تھا۔ آج بھی وہی پیر ہیں جو اس کے ساتھ ہیں اور یہ تمثیل بتا رہے ہیں پیر وارث شاہ۔ اور آخر میں کہتے ہیں کہ وارث شاہ جب اسرائیل گردن پر سوار ہوا تو بندگی نہ کرنے پر کف افسوس ملے گا۔ وہ بار بار سمجھا رہے ہیں کہ وقت کم ہے انسان کے پاس اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ روانگی کے وقت سیتی کا سوال، نکل کوٹھیوں ٹرن نو تیار ہوئے سیتی آن حضور سلام کیتا، بیڑا لا بنے اساں عاجزاں دا رب فضل تیرے تے عام کیتا، میرا یار ملاونا واسطہ ہی اساں کم تیرا سر انجام کیتا، بابی ہاتھ پھڑائی کے ٹور دیتی کم کھیڑیاں دا سبو خام کیتا، تیرے واسطے ماں پیاں نال کیتی جو کچھ علی دے نال غلام کیتا، جو کچھ ہوونی سیتا دے نال کیتی اتے دسرے نال جو رام کیتا، وارث آپ جس تے مہربان ہوئے اتے فضل نے آن مقام کیتا۔ رنجا کوٹھے سے نکل کر چلنے کے لیے تیار ہوا تو سیتی نے حاضر ہو کر سلام کیا، ہم آجوں کا بیڑا پار لگا دیں، آپ پر خدا نے فضل عام کر دیا ہے، خدا کے واسطے میرا یار ملا دو، ہم نے تمہارا کام پورا کر دیا ہے۔ باوج کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں تھما کر کھیڑوں کا سارا کام برباد کر دیا ہے، میں نے تمہارے لیے والدین کے ساتھ وہی کیا ہے جو غلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ کیا تھا،
جو کچھ ہوونی نے سیتا اور رام نے دوسرے کے ساتھ کیا تھا، وارث خود خدا جس پر مہربان ہو وہاں اس کا فضل خود بخود شامل حال ہو جاتا ہے۔ لو جی محترم، آج کا سبق یہاں تک، کل پھر آپ کے ساتھ ہیں بشرط زندگی۔